تو دعا کرتے ہیں یا اللہ کوئی غلام عمر پھر ہمیں دے دے، فلسطین کی بچیوں کو پھر سے کسی عمر کی ضرورت ہے۔ فلسطین کی بچیوں کی عزت پائمال کی جا رہی ہے، ماں اپنے بیٹوں کو کاندھے دے رہی ہے، باپوں کے کاندھوں پہ بیٹوں کے جنازے ہیں، پھر کسی سلطان صلاح الدین ایوبی کی ضرورت ہے۔ لیکن لوگوں تم تو اتنا بھی نہیں کہ تم ان کے لیے دعائیں کر سکو، اور تو اور تمہیں خرافاتوں سے فرصت نہیں ہے، ورلڈ کپ کے میچ دیکھنے سے تمہیں فرصت نہیں ہے، تم تو اتنا بھی نہیں کہ مسجد میں 5 وقت کی نماز پڑھ کے فلسطین کے مظلوموں کے لیے دعائیں کر سکو۔ دنیا میں انسان آیا ہے تو صرف اور صرف حقوق کی ادائیگی کے لیے۔ حقوق 2 طرح کے ہوتے ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد۔ اگر دونوں حق ادا کر کے چلا گیا تو سمجھ لیجئے ولی بن کے گیا دنیا سے، اور اگر حقوق میں سے دونوں میں سے مار کے چلا گیا تو پھر اس کی جو ہے پکڑ ہوگی، پوچھ تاچھ ہوگی۔ لیکن اس میں بھی جو خطرناک حق ہے وہ حقوق العباد ہے۔ اللہ کے جو حق ہیں، اگر ان حقوق میں اس نے کچھ کمی کی اور پھر اگر اللہ نے چاہا تو وہ اپنی رحمت سے اسے معاف کر سکتا ہے۔ لیکن اگر بندوں کے حق مار کے گیا، لوگوں کے حق مار کے گیا، تو پھر میدان محشر میں بندے معاف نہیں کریں گے، اس لیے کہ انہیں نیکیوں کی ضرورت ہوگی۔ تو جن کے حق مارے ہیں نا، ان کے گناہ اس کے کاندھوں پہ ڈال دیے جائیں گے، ہاں، اور اس کی نیکی ان کو دے دی جائے گی کہ جن کے حق مار کے گیا ہے۔ یہ سیٹی بند کرو یار، یہ بند رکھو بھائی، سیٹی بند رکھو، آواز اور کم کر دو، اور اس سے بھی کم کر دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ سب شور ہے، ہاں، اور کم کر دو، آواز اور کم کر دو۔ اور آج کے بعد میک پہ آ مت جانا، تو غلط بات ہے، جو کام ہمیں آتے ہی نہیں تو ہم کیوں جائیں یار؟ کوئی ہم سے یہ کہ مولانا ٹرک چلانے چلے جاؤ، ہم کیوں جائیں گے جب ہم کو آتے ہی نہیں؟ تو توجہ فرمائیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ نبی کے آمد کے جلسے میں تشریف لائیں، میں آپ کو بڑی توجہ سے سمجھا رہا ہوں اور بہت محبت سے سنیے گا۔ آج میری تقریر انشاءاللہ اگر آپ نے عمل کر لیا تو زندگی بدل دے گی انشاءاللہ۔ ڈبو دیتا ہے، ایسے ڈبو لے جائے گا۔ میں آج آپ کو اس چیز پر خاص توجہ دوں گا کہ آپ اپنے کمائی پر بہت توجہ دیں کہ ہماری کمائی میں کوئی حرام کا لقمہ تو نہیں آ رہا، اگر ہے تو اس لقمے کو ایسے نکال کے پھینک اپنی کمائی سے جیسے مکھی اپنے سالن سے نکال کے پھینک دیتا ہے۔ وہ ایک حرام کا لقمہ تیری پوری زندگی کی کمائی کو ڈبو لے جائے گا۔ بہت خطرناک معاملہ میرے بھائی، بہت خطرناک۔ اگر آپ نے کسی کا 1 روپیہ مار لیا اور آپ مر گئے، اگر 1000 سال تک بھی نمازیں پڑھ کر گئے ہو تو وہ روپیہ ان 1000 سال کی نمازوں سے بھی معاف نہیں ہوگا۔ کتنا خطرناک مسئلہ ہے۔ 1 روپیہ، میں تو زیادہ کی بات ہی نہیں کر رہا، اگر کسی کا 1 روپیہ آپ مار کر گئے ہیں تو 1000 سال کی بھی عبادت کر لینا، لیکن وہ روپیہ معاف نہیں ہو سکتا۔ نہ، یہ ہے اسلام ہے، یہ سب سے زیادہ پاک۔ اگر روزی کوئی سکھاتا ہے تو وہ مذہب اسلام سکھاتا ہے۔ اب اسٹیج والے بھی، میری ماں بہنیں بھی اور آپ بھی، اب میری جملے پہ غور کرو۔ آپ نے سنا ہوگا کہ نبی اپنے پیٹ سے پتھر بھی باندھا کرتے تھے، سنا ہے کہ نبی کے پیٹ سے پتھر ہوتے تھے؟ ہم نے تو یہاں تک پڑھا ہے کہ صحابہ کے پیٹ سے 1 پتھر ہوتا تو نبی کے پیٹ سے بسا اوقات 2 پتھر ہوتے۔ میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، یہ بتائیے کہ نبی کو پیٹ سے پتھر باندھنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو آپ کہو گے بھوک لگتی تھی، پیٹ کمر سے لگ جاتا تھا تو مصطفیٰ پیٹ سے پتھر باندھتے تھے۔ تو میرا جواب یہ ہوگا، یار بھوک تو اسے لگے جس کے پاس کچھ ہو نہ۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو بھوک لگے تو اللہ جنت سے کھانا بھیجے، ہے کہ نہیں؟
قرآن میں ذکر ہے، پہلا پارہ آپ سورہ بقر پڑھیے، من و سلوہ جنتی کھانے کا نام ہے۔ جب حضرت موسیٰ کی قوم بھوکی ہوئی تو اللہ نے من و سلوہ ان کے دسترخوان پہ صبح و شام بھیجا۔ یار جب موسیٰ کی امت کو جنت کا کھانا بھیج سکتا ہے تو میرے نبی تو بھوکے ہوں تو پھر جنت کا کھانا بدرجہ اولا بھیج سکتا ہے۔ بلکہ کھانا تو کھانا، اگر نبی کہیں تو جنت آ جائے، اور جنت تو چھوڑیے، جنت کی حور نبی کے دسترخوان پہ کھانا لے کے آ جائیں۔ یہ بات مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ آیا بھی یہ جنت سے کھانا، موسیٰ کی امت کے لیے آیا۔ کوئی یہ کہے کہ صاحب جنت کا کھانا تو مرنے کے بعد ملے گا، تو حضرت موسیٰ کی امت کو مرنے سے پہلے ملا، تو جب اس کو مل سکتا ہے تو نبی کو بھی مل سکتا ہے۔ تو پھر یا رسول اللہ پیٹ سے پتھر کیوں ہے؟ جب مل سکتا ہے تو یا رسول اللہ پیٹ سے پتھر کیوں؟ تو نبی کی زندگی امت کے لیے سبق ہوتا ہے۔ جو نبی کر جائے، کبھی کبھی نبی کو وہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، مگر نبی کرتا ہے تاکہ مجھے دیکھ کے میری امتیوں کو یہ کام کرنا آ جائے۔ نبی کو ضرورت نہیں ہوتی مگر کرتا ہے تاکہ یہ کام دیکھ کے میرے امتیوں کو یہ کرنا آ جائے۔ اس لیے نبی نے پیٹ سے پتھر باندھا تیلی پورا کے غیور مسلمانوں کہ اگر کبھی میری امت کا کوئی غریب، اس کے گھر میں کھانا نہ ہو، فاقہ ہو، اس کا کاروبار نہ چلے، فاقہ ہو، تو وہ حرام کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے، بلکہ اگر پیٹ سے پتھر باندھنا پڑ جائے تو باندھ لے، مگر حرام کا لقمہ نہ کھائے۔ یہ مصطفیٰ کی زندگی نے سبق دے دیا، حرام کا لقمہ نہ کھائے، اگر پیٹ سے پتھر باندھنا پڑ جائے تو باندھ۔ اس لیے نبی نے پیٹ سے پتھر باندھا۔ جہاں کھانا سنت ہے وہاں بھوکے رہنا بھی سنت ہے۔ اگر حرام کا ہے تو بھوکے رہ لو، حلال کا ہے تو کھا لو۔ سبحان اللہ۔ حرام کا ہے تو بھوکے رہ لو، اسی لیے کہ بھوکا رہنا بھی سنت ہے، اور حلال کا ہے تو کھا لو۔ اور حلال کا بھی ہے تو اس کے بھی کھانے کی لیمٹ ہے۔ یہ نہیں کہ اگر حلال کا ہے تو خوب ناک تک کھا لو، نہ، اس میں بھی بھوکا رہنا سنت ہے۔ حلال کے میں بھی اتنا کھاؤ کہ کچھ بھوک باقی رہ جائے، کھانے سے ہاتھ کھینچ لو، یہ سنت ہے۔ کھانے پہ کم توجہ دی گئی ہے، اس لیے کہ زیادہ کھائے گا تو بیماری ہو جائے گا، کم کھائے گا تو صحت مند رہے گا۔ سبحان اللہ۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ جیسا بھی ہو کھانا ہو، نہیں، اگر بھوکا رہنا پڑے تیلی پورا کے مسلمان تو رہ جانا، مگر کسی کے حرام کے لقمے کی طرف کبھی بھی ہاتھ نہ بڑھانا۔ اگر کہیں دعوت نہیں ہے خبردار اس کے گھر کھانا کھانے نہیں جانا، اس لیے کہ جائز نہیں ہے، تیری دعوت نہیں ہے۔ کسی کے کھیت سے نکل رہا ہے، اس کے کھیت کا ایک دانہ اٹھانے کی کوشش نہیں کرنا، اس لیے کہ تیرا نہیں ہے، اس پہ تیرا کوئی ادھیکار نہیں ہے۔ اسلام آپ نے پڑھا، مسلمان آپ ہیں، آپ نے نام مسلمانوں والے رکھ ضرور لیے ہیں، لیکن کام مسلمانوں والا ابھی ہمارا ہے نہیں۔ میری ماں بہنیں بھی اس بات کو غور سے سنیں، تمہارے شوہر جب لاتے ہیں کما کے تو شوہروں سے بھی پوچھا کرو، میرے شوہر یہ اتنی رقم کہاں سے لایا کما کے؟ اگر تمہارا شوہر بتائے اور اس میں کہیں حرام کا ہے تو اپنے شوہروں سے کہہ دو خبردار ہمارے گھر میں حرام کے لقمے نہ لانا۔ میں نے دیکھا کہ شوہر دلالیاں کر رہا ہے، بیوی سوٹ پہ سوٹ بنا رہی ہے، شوہر کمیشن کھا رہا ہے، بیوی جو ہے مزے اڑا رہی ہے، تجھے پتہ نہیں ہے یہ دلالیاں کر کے تجھے سوٹ تو بنوا رہا ہے، یہ دلالیاں کر کے تیری کچن میں انہیں بھر دیا ہے، مگر مرنے کے بعد اس دلال کو تو عذاب جہنم میں گرفتار کیا جائے گا، مگر یہ دلال کی بیوی تجھے بھی جہنم ہی میں ڈالا جائے گا، تجھے بھی اسی میں ڈالا جائے گا۔ میں نے دیکھا کہ شوہر دلالیاں کر کے لا رہا، حرام کا کما کے لا رہا، لوگوں کو ستا کے لا رہا ہے نا، جھوٹ بول بول کر لا رہا، اور بیویاں مزے لے رہی ہیں، منگن ہے منگن۔ کیوں؟ تم منع نہیں کر سکتی، تمہاری بھی ذمہ داری ہے، منع کرو، شاید تمہارے منع کرنے سے تمہارے شوہر مان جائے۔ یہ ذمہ داری ہے بیویوں کی، لیکن نہیں، کیسا بھی ہو ہمیں تو
بہت سی ہے کہ جیسے بھی ہو آئے مگر گھر میں عیش ہونا چاہیے. حرام کے لقمے گھر میں لے کے آؤ گے تو عیش نہیں ہوگا، گھر میں بدامنی ہوگی. ایک شریعت کے امام ہے، نام ہے امام مالک. کیا نام ہے؟ 4 امام ہیں شریعت کے، اور چاروں میں ایک نام ہے امام مالک. امام مالک کی بارگاہ میں ایک عورت آئی، جوان عورت، کہنے لگی حضور ایک مسئلہ پوچھنا ہے. امام مالک نے فرمایا خاتون ایک طرف بیٹھ جاؤ، جب مردوں کے مسئلے سے میں فارغ ہو جاؤں گا تو پھر میں تمہیں مسئلہ بتاؤں گا. عورت تھی ایک طرف کو بیٹھ گئی. امام مالک شریعت کے بہت بڑے امام مردوں کو مسئلہ بتا رہے ہیں. سارے لوگ مرد عورت اس جملے کو ذرا غور سے سنیں. تقریر وہی نہیں ہوتی جو بہت جوش میں کی جائے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تقریر وہ، آپ لوگ خاموش ہو جاؤ تو ٹھیک ہے ورنہ میں تقریر ختم کر لوں. تقریر وہ نہیں ہوتی جو بہت جوش میں کی جائے، کبھی کبھی ہوش کی باتوں پر بھی جو ہے توجہ دی جاتی ہے. امام مالک کی بارگاہ میں یہ خاتون آ کے ایک کونے میں بیٹھ گئی، اور امام مالک مردوں سے فارغ ہوئے اور پھر کہا اس خاتون کو بلاؤ جو مسئلہ پوچھنے آئی تھی. آئی مسئلہ پوچھنے کے لیے. جیسے یہ پردہ لگا ہے ایسے ایک چادر لگی تھی، ادھر وہ خاتون بیٹھی ہے، ادھر امام مالک بیٹھے ہیں. امام مالک نے فرمایا خاتون بتا تجھے کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگی حضور ایک مسئلہ پوچھنا ہے. آج ہماری بھی مائیں ہماری بہنیں، انہیں کہاں موقع ہے مسئلہ پوچھنے کا؟ خرافاتی سے انہیں فرصت نہیں، دوسروں کی چغلیوں سے انہیں فرصت نہیں ہے. اگر پیسہ آ گیا ہے ہمارے بھائیوں کے پاس تو ان کے گھر کے بچوں پہ بچیوں پہ ماڈرن ماحول فیشن ہی بہت آ گئے ان کے گھر. انہیں تو مولویوں کی باتیں ویسے بھی اچھی نہیں لگتی. جن لوگوں پہ پیسہ ہے، جو لوگ امیر ہیں نا، ان کے گھر کے بچوں کو بچیوں کو مولویوں کی باتیں اچھی نہیں لگتی. وہ کہتی ہے یہ تو دقیانوسی ذہن کے لوگ ہیں یار، یہ تو ماڈرن ماحول ہے، جدید تہذیب و تمدن ہے. بھائی مولویوں کی کون سن رہا؟ مگر بات سن لو، مولوی اپنے گھر کی نہیں بتاتا، مصطفیٰ کی شریعت کی بات بتاتا ہے. کتنے بھی ماڈرن ہو جا، مرنے کے بعد تمہیں بھی کفن نہیں دیا جائے گا، مرنے کے بعد تمہیں زیور نہیں پہنایا جائے گا، ہے نا؟ مرنے کے بعد کسی کو نہیں جنس میں دفنایا جاتا، مرنے کے بعد سب کو سفید کپڑے کا کفن دے کے مٹی میں لٹایا جاتا ہے نا؟ کہاں گیا ماڈرن پنا تیرا؟ مرنے کے بعد کہاں گئی تیری جدید تہذیب؟ مرنے کے بعد کہاں گیا تیرا پھوپھا؟ مرنے کے بعد کہاں چلی گئی تیری عقل؟ جو زندگی میں مولویوں کی باتوں سے انحراف کرتا تھا کہ بھائی ان کی باتوں میں کہاں، یہ جدید ماحول ہے جدید. مرنے کے بعد اب اس کو مولویوں کی باتیں پر ہی دفنایا جا رہا ہے. اب مولوی کی بات پر ہی دفنایا جا رہا. اور ایک بات اور بتاؤں مسلمانوں، ہمارے ہاں شریعت جب یاد آتی ہے نا تو مرنے کے بعد بہت یاد آتی ہے، مرنے سے پہلے نہیں یاد آتی ہمیں. انسان مرتا، میں مدرسہ چلاتا ہوں ایک، میں بڑا پریشان رہتا ہوں. حضرت فلاں کا انتقال ہو گیا، ہمارے ابا جی کا انتقال ہو گیا، حضرت قبر پہ 3 دن کے لیے پڑھنے کے لیے بچوں کو بھیج دو، تیجے تک بچوں کو بھیج دو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ قبر پہ پڑھوانا غلط بات ہے، مگر میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ زندگی میں بھی کبھی اس نے قرآن پڑھا تھا کہ مرنے کے بعد اب 3 دن تک قرآن ہوگا؟ ایک بات بتائیے، مرنے کے بعد تو 3 دن اب تیری قبر پہ قرآن ہوگا، کیا مرنے سے پہلے بھی تو نے کبھی قرآن پڑھا؟ پتا چلا حضرات مرنے سے پہلے کبھی قرآن نہیں پڑھا، بلکہ نماز تراویح میں کبھی چلا بھی گیا رمضان میں اور امام نے قرآن کی تلاوت ذرا زیادہ کر دی تو جھگڑنے تیار تھا وہیں. اب قرآن سے اتنا پیار، اب اتنا پیار قرآن سے کہ حضرت 3 دن تک اب میری قبر پہ قرآن. میرے بھائیوں، جبکہ مرنے کے بعد نامہ اعمال میں تالا لگ گیا. بے شک برکتیں ہوتی ہیں قبر پہ قرآن پڑھنے سے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ تو نمازیں نہیں پڑھ کے گیا تو خالی قبر پہ قرآن پڑھنے سے بخشا جائے گا. یہ کان کھول کے سن لے، تھوڑا بہت کمی بیشی کا معاملہ ہے تو چل جائے گا. میرے بھائی جب ہے ہی نہیں تو کیسے چلے گی گاڑی؟ زندگی میں کبھی مولوی کو قریب نہیں آنے دیا، مولوی کی بات پہ عمل نہیں کیا، مرنے کے بعد مولوی کو ہٹنے نہیں دے رہا. حضرت کفن بتاؤ کیسے کاٹیں؟ اب کیوں؟ اب کیسے کاٹیں؟ کاٹ لے جیسے دل کرے. نہیں اب کیوں مولوی کی بات یاد ہے؟ کاٹ لے جیسے دل کرے.
تو نے کبھی مولوی سے پوچھا تھا حضرت کپڑا کیسے پہنوں؟ تو گھوم رہا تھا کچھے میں، کبھی گھٹنے دکھا کے کبھی جانگیں دکھا کے، یہ حرام نہیں تھا؟ تو نے مولوی سے پوچھا حضرت کیسا پہنوں؟ آج پوچھ رہا ہے کہ مرنے کے بعد میرے ابا کا کفن کیسے کٹے گا؟ او لوگوں سنو، مرنے کے بعد اگر کفن نہیں بھی ملے گا تو چلے گا، مگر مرنے سے پہلے زندگی میں کیسے کپڑے پہننا ہے یہ شریعت مصطفیٰ سے سیکھنا ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ کتنوں کو تو کفن بھی نہیں ملتے۔ میرے نبی کے چچا کو جب کفن دیا گیا نا تو کفن اتنا کم تھا کہ پیر ڈھکتے تو چہرہ کھل جاتا، چہرہ ڈھکتے تو پیر کھل جاتے۔ میرے نبی نے فرمایا میرے چچا کا چہرہ ڈھک دو، پیر ایک گھاس کو اکھاڑ کر کے پیروں پہ ڈال دی گئی۔ لوگوں، کفن تو یہ ہے کہ نصیب سے ملا تو ملا، لیکن مرنے کے بعد تو تمہیں بڑی شریعت یاد آتی ہے۔ خدا کی قسم کاش مرنے سے پہلے شریعت یاد آئی ہوتی۔ آیا بڑے افسوس کی بات ہے، ہم کھاتے ہیں لقمہ حرام کا ہے، حلال کا ہے، کہاں ہے، کیسا ہے، اس سے مطلب نہیں ہے، لیکن مرنے کے بعد تو حال یہ ہے کہ اگر بیری کی ڈالی نہ ہو تو قبر پہ مٹی ڈالنا روک دیا جاتا ہے، اور آدھا گھنٹہ روک دی گئی کہ بیری کی ڈالی لاؤ۔ ارے بھئی بیری کی ڈالی نہیں ہے تو کیا بات ہے؟ واجب ہے، فرض ہے، کیا ہے؟ بیری کی ڈالی، بیری کا تختہ مت ڈالو، بیری کی ڈالی مت ڈالو، بیری کا تختہ کوئی کمی نہیں آئے گی، لیکن آدھا گھنٹہ روک لیا گیا۔ اب تجھے شریعت اتنی یاد آ رہی ہے، اتنا؟ میرے بھائی کان کھول کے سن لے، مرنے کے بعد اگر بیری کی ڈالی نہیں ہے تو چلے گا، بیری کا تختہ نہیں ہے تو چلے گا، لیکن اگر مرنے سے پہلے حرام کے لقمے کھائے تو نہیں چلے گا، نمازیں چھوڑی تو نہیں چلے گا، جوا کھیلا تو نہیں چلے گا، سٹا کھیلا تو نہیں چلے گا، شرابیں پیا تو نہیں چلے گا، شریعت کے خلاف کام کیا تو نہیں چلے گا، چغلی کیا تو نہیں چلے گا، قرآن کے خلاف چلا تو نہیں چلے گا، غریبوں کو ستایا تو نہیں چلے گا، پڑوسیوں کو ستایا تو نہیں چلے گا۔ ارے مرنے کے بعد اتنی شریعت، مرنے سے پہلے بالکل شریعت نہیں، یہ نہیں چلے گا۔ شریعت زندگی میں ہے، مرنے کے بعد تو لوگوں کے اوپر ہے، چاہے تو تجھے کفن دے چاہے تو نہ دے، یہ معاملہ لوگوں کا ہے، لیکن مرنے سے پہلے تجھے دیکھنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے۔ بڑا مسئلہ ہے یار، بہت مسئلہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مرنے کے بعد تو بڑی شریعت یاد آئی۔ اگر کسی کا شوہر مر گیا نا تو اس کا تو شوہر مر گیا اپنی موت، اور یہ عورتیں اس کی بیوی کو مار دیتی ہیں زبردستی۔ عدت کے نام پہ 45 ٹمپریچر کی گرمی ہوتی ہے، کمرے کے اندر گھسیڑ دیں گے، نکلنا مت 4 مہینے 10 دن تک۔ ارے بھائی عدت کیا ہے؟ عدت کا مسئلہ یہ ہے کہ پردے میں رہے، احتیاط کرے، اپنے آپ کو بچائے رکھے، روکے رکھے، یہ تھوڑی ہے اس کمرے سے نہ نکلے۔ اگر گھر کا دروازہ ٹھیک ٹھاک ہے، بند ہے، اور گھر میں غیر محرم نہیں آتے، غیر مرد نہیں آتے، تو اپنے پورے گھر میں گھومے، کام بھی کرے، کپڑے بھی دھلے، کھانا بھی بنائے، عدت میں رہے گی۔ لیکن اب ایسی شریعت اس کے اوپر لاگو کر دیں گی، اپنی شریعت لا کے کہ نہیں ارے عدت میں ہے۔ ارے بھائی عدت میں تو کہ 4 مہینے 10 دن کمرے میں بیٹھی رہے، بیمار ہو جائے تو کیا دوا نہ لے؟ عجیب مسئلہ ہے۔ کیوں اس پہ شریعت جب نہیں ہے؟ جب شوہر زندہ ہے تو جب بھی تو پردہ لازمی ہے اس پر۔ پردہ تو جب بھی لازمی ہے، پردہ عدت میں بھی ہے، پردہ عدت سے پہلے بھی ہے، بس یہ ہے عدت رو کے رکھے، کس سے؟ یعنی نکاح سے رو کے رکھے۔ پردہ تو پہلے بھی تھا، پردہ تو اب بھی ہے، نکاح نہیں کرے گی۔ لیکن اتنا سخت اتنا سخت اتنا سخت کہ کمرے کے اندر بعض کو 4 مہینے 10 دن تک نکلنے نہیں دیا جا رہا۔ حکم یہ علماء فرماتے ہیں اگر بیمار ہے، ضرورت ہے، تو دوا کے لیے اگر دکھانا پڑے ڈاکٹر کو تو دکھایا بھی جائے گا۔ اسلام میرے بھائی اتنا سخت نہیں ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها،
اللہ نے کسی جان پر اتنا بوجھ نہیں رکھا کہ وہ سنبھال نہ سکے. مطلب آپ سنبھال نہ سکے، اتنا بوجھ اللہ نے کسی جان پہ نہیں رکھا ہے. آپ غور سے سنیں میری باتوں کو ذرا. آج تقریر نہیں، میں ٹیوشن کلاس دے رہا ہوں آپ، اور ان باتوں کی ضرورت ہے. اگر کسی کے گھر میں عورت کی میت ہو گئی، بہن ہے، ماں ہے، بیوی ہے، بیٹی ہے، تو حال یہ ہے کہ بڑا احتیاط. اچھی بات ہے، اس کو قبر تک لے کے گئے. اس پر 2 پردے ہیں آج مرنے کے بعد. ایک تو موت نے اس کی آواز پہ پردہ ڈال دیا. مرنے کے بعد کوئی عورت بولتی ہے تو موت نے اس کی آواز پہ پردہ ڈالا کہ نہیں ڈالا؟ موت آئی تو آواز کوئی نہیں سن سکتا، ایک پردہ. دوسرا پردہ یہ ہے کہ اس کو 5 کپڑوں میں لپیٹ دیا گیا. مرنے کے بعد 5 کپڑے دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں عورت کو؟ 5 کپڑوں میں لپیٹ دیا گیا. دوسرا پردہ، اس کا ناخن تک کفن سے باہر نہیں ہے، لیکن پھر بھی احتیاط اتنی ہوتی ہے کہ اب اگر قبر میں اتار رہے ہیں تو چاروں طرف سے چادر لگائی جاتی ہے. اچھی بات ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا یہ غلط ہے، اچھی بات ہے. لیکن 2 پردوں میں ہے. یہ تیری ماں، تیری بہن، تیری بیٹی، تیری بیوی، 2 پردوں میں. ایک پردہ تو موت نے اس کی آواز پر ڈال دیا ہے، دوسرا پردہ تو نے کفن کا ڈال دیا ہے. پھر بھی احتیاط کے طور پر چاروں طرف سے چادر لگا کے قبر میں بھیج رہا ہے. ارے یہ قبر میں جا رہی ہے، پردے پہ پردہ ہے، پھر بھی چادر کا پردہ ہے. لیکن کل جب یہ تیری بیوی بازار میں جا رہی تھی تب تو نے اس کی چادر کا خیال کیا تھا. آج اتنا خیال کہ قبر میں جا رہی ہے. قبر میں کوئی بے حیائی کرنے نہیں جاتا. قبر میں تو اچھے اچھوں کی حالت خراب ہو جاتی ہے، اچھے اچھوں کی. کوئی بے حیائی کرنے نہیں جاتا وہاں. قبر میں بڑے بڑے نیک جاتے ہیں نا، تو جانے سے پہلے وہ جب قبر کی یاد آتی ہے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. قبر بڑی خطرناک چیز ہے. کاش تو نے یہ پردہ، یہ چادر اس کی زندگی میں اتنی احتیاط کے ساتھ اسے دیا ہوتا تو قبر میں بھی اسے سکون ملتا، حشر میں بھی اسے سکون ملتا. کیوں؟ قبر پہ وہی بھائی تو کھڑا ہوتا جو بھائی دنیا میں تھا. میری بہن کا لاشا بعد میں جائے گا قبر میں، میری ماں کی میت بعد میں جائے گی قبر میں، میری بیوی کا جنازہ بعد میں جائے گا قبر میں. پہلے چادر لگا. کیوں؟ جب بھی تو ہی تھا جب بازار میں یہ جاتی تھی، بال کھلا ہوتا تھا. جب شادیوں میں جاتی تھی میک اپ کر کے مردوں کے سامنے زینت بنی رہتی تھی، تب بھی تو ہی ہوتا تھا. تب تیری غیرت کہاں مر گئی تھی کہ شریعت مرنے کے بعد ہے؟ شریعت زندگی میں مرنے سے پہلے ہے. پہلے اپناؤ شریعت کو. لیکن ہمیں شریعت یاد آتی ہے مرنے کے بعد. پھر تو اتنی شریعت، اتنے مت پوچھیے میاں. اللہ اللہ، کچھ باتیں وہ ہیں جو رسمی طور پر ہم نے کر لی ہیں، وہ بھی کرنا ضروری ہے. نہ کریں گے تو سوچتے ہیں کہ شاید کچھ کمی نہ رہ جائے. سمجھ رہے ہیں آپ میرے بھائیو؟ شریعت پہلے ہے. امام مالک کی بارگاہ میں یہ خاتون بیٹھی ہے، مسئلہ پوچھنے آئی ہے. یاد ہے نا؟ پردے کے اس پار وہ خاتون بیٹھی ہے اور ادھر امام مالک شریعت کا امام بیٹھا. سبحان اللہ. امام مالک نے فرمایا بی بی بتا تیرا مسئلہ کیا ہے، بتا تیرا مسئلہ کیا ہے. اب مسئلہ سنیں، میری ماں بہنیں بھی سنیں اور آپ بھی سنیں، ٹھیک ہے؟ سنیں. ہم تو احتیاط ہی نہیں کرتے. بہت سے لوگ مسجد میں آ کے موبائل لگا دیتے ہیں چارجنگ پہ. جائز نہیں ہے. ہاں جائز نہیں ہے. مسجد میں ہیٹر سے پانی گرم ہوا اور آپ اس پانی کو گرم پانی کو اپنے گھر لے گئے استعمال کرنے کے لیے، جائز نہیں ہے. اس لیے کہ وہ مسجد کا بل جا رہا مسجد سے، وہ جو تو نے چارجنگ کی ہے بل جا رہا مسجد سے، تو وہ مسجد کے لیے ہے، تیرے ذاتی استعمال کے لیے نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ ادھر کیا ہے؟ کچھ ہے کیا ادھر؟ تو پھر ادھر دیکھو نا یار، کیا مسئلہ ہے؟ تو رو رہا تو رو لگا، بچہ تو رو رہا میرے بھائی. دیکھو بہت توجہ سے آپ سنو تقریر. میں نے آپ سے
بتا بی بی تیرا مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگی حضور مسئلہ یہ ہے کہ میں ایک بڑی غریب عورت ہوں، بڑی غریب۔ حضور میرا جو کاروبار ہے میں سود کاٹنے کا کام کرتی ہوں، کٹ جاتا ہے بازار میں بک جاتا ہے، اسی سے میرے گھر کا چولہا جلتا ہے، میرے پیٹ میں لقمے اسی کے آتے ہیں۔ میری بیوی تیرا کام تو اچھا ہے، حلال کی روزی کھاتی ہے، لیکن کہنے لگی حضور بات اتنی ہے چلانے کا سود کاٹنے کا وقت ملتا نہیں، لیکن رات جب ہوتی ہے زمانہ سو جاتا کام کرتی ہوں، لیکن حضور میرے گھر میں چراغ نہیں ہے، میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں اپنے گھر میں ایک چراغ جلا سکوں۔ ہائے ہائے، اپنے گھر میں چراغ جلا سکوں، بڑی غریب ہوں حضور، تو میں اپنا چرخہ اوپر چھت پہ لے جاتی ہوں، زمانہ سو جاتا ہے، میرے پردے کی بھی حفاظت رہتی ہے، اور جو چاند نکلتا نا، جو چاندنی ہوتی ہے نا، اس کی ایک روشنی ہوتی ہے نا چاندنی کی، میں اس چاند کی روشنی میں اپنا سود کاٹتی ہوں اور حضور اپنا کام کرتی ہوں، بس یہی میرا کام ہے۔ لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جس راستے پہ جس گلی میں میرا گھر ہے نا، اس گلی سے بادشاہوں کے جلوس نکلتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں بادشاہوں کے جلوس؟ آپ نے دیکھے نکلتے ہیں بادشاہوں کے، تو ان کے جلوس میں بڑی روشنیاں ہوتی ہیں، فانوس بردار ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں، شمع روشن کیے ہوئے ہوتے ہیں، شمع بردار۔ حضور جب میری گلی سے وہ جلوس نکلتا ہے تو اس جلوس کی روشنی کی وجہ سے میرا جہاں کام کر رہی ہوتی ہوں وہاں اجالا زیادہ ہو جاتا ہے، اور جب اجالا زیادہ ہوتا ہے تو میری کام کرنے کا جو مطلب یہ ہے کہ روش وہ تیز ہو جاتی ہے، چونکہ اجالا تیز ہے تو کام تیز ہو جاتا ہے۔ روزانہ اگر میں 1 کلو کاٹتی ہوں تو اس دن 2 کلو کٹ جاتا ہے، کیونکہ روشنی تیز ہو جاتی ہے، تو کام تیز ہو جائے گا۔ کیا حضور یہ جو 1 کلو زیادہ کٹ جاتا ہے یہ میرے لیے جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ توجہ ہے؟ ذرا بھیجے میں گھسا کے بیٹھے سب، میری ماں بہنیں بھی اور آپ بھی، ہے نا؟ ہمارا تو یہ عادت ہے کہ اگر کسی کا مال ہاتھ لگ گیا تو سوچتے ہیں کہ یار اس پہ تو میرے ہی حق میں ہاتھ لگا ہے، اب بتاؤ اس پہ کس کا ادھیکار ہے؟ وہ کس کے گھر لینے گئی؟ خود سے روشنی آئی نا۔ حضور جائز ہے کہ ناجائز؟ ہائے ہائے، امام مالک نے فرمایا بی بی ایسا لگتا ہے کہ تو حسن بصری کی بہن ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ایسا لگتا ہے تو حسن بصری کی بہن ہے۔ کہنے لگی حضور میرا چہرہ تو آپ نے دیکھا نہیں، میں تو پردہ میں بیٹھی ہوں، حضور میں تو کبھی آپ کے پاس تک نہیں آئی، آج پہلی بار مسئلہ پوچھنے آئی ہوں۔ آپ کو کیسے پتا کہ حسن بصری میرا بھائی ہے؟ شریعت کا امام بولا او بی بی یہ تقویٰ اگر ہو تو حسن بصری کی بہن ہی کا ہو سکتا ہے، اور کسی کا نہیں ہو سکتا۔ یہ حسن بصری کی بہن ہی کا تقویٰ ہو سکتا ہے۔ نوجوانوں کاش تمہاری بہنوں کے کردار اتنے اچھے ہوں کہ وہ کردار زمانہ سنے تو کہے یہ فلاں کی بہن ہو سکتی ہے، نہ کہ برائیوں سے یاد کریں۔ اگر فیشن میں تمہارے گھر کی بچیاں اور بہنیں اور بیویاں رہیں گی تو تم یہ نہ سوچنا کہ تیرا نام اونچا ہوگا، تیری بدنامی دنیا میں ہوں گی، مرنے کے بعد تو ذلت و رسوائی تیرا مقدر بنے گی، مگر دنیا میں بھی لوگ کہیں گے یہ عورت اس کے گھر کی ہو سکتی ہے اس لیے کہ اس کا گھر بڑا بدنام ہے، اس کے گھر کا ماحول بڑا خراب ہے، یہی لوگ کہیں گے۔ حسن بصری کی بہن کا تقویٰ ایسا تھا کہ امام مالک نے مسئلے کی نوعیت کو سن کر ہی کہہ دیا تو حسن بصری کی بہن ہے۔
معلوم ہے کیا فرمایا آپ نے؟ کہا بی بی مسئلہ سننا چاہتی ہے تو سن، کسی دوسرے کے لیے یہ قطع ہوا سود جائز ہے، تیرے لیے ناجائز ہے. تیرے لیے ناجائز اور دوسرے کے لیے جائز. کہنے لگی حضور جب مسئلہ ایک ہے تو حکم الگ الگ کیوں ہے؟ یا تو سب کے لیے جائز یا سب کے لیے ناجائز. کہا حسن بصری کی بہن تو تقوی کے اس معیار پر فائز ہے کہ تیرا تقوی بھی اس کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ دوسرے کی روشنی سے حاصل کیا ہوا کام اس سے تو پیسے اور رقم حاصل کرے. تیرا تقوی اجازت نہیں دیتا. رہی بات فتوے کی تو وہ عام مومنین کے لیے ہے، مگر تیرا تقوی عام مومنین سے اعلیٰ ہے. تو تم تو مسلمان ہو، راماتار اوم پرکاش کچھ کرے، کارا کرے، گورا کرے، وہ اس کا ہے، لیکن تو تو مصطفیٰ کا غلام ہے. تیرا تقوی کیسے حرام کے لیے جائز ہو جائے جو تجھے اجازت دے دے گا؟ میرے بھائیو، اگر اپنی ہانڈی بنا رہے ہو تو اگر نمک بھی آپ نے اس میں حرام کا ڈال لیا نا تو سمجھ لیجیے پوری ہانڈی برباد ہو جائے گی. حضرت عمر ابن خطاب امیر المومنین ہیں، خلیفہ دوم ہے، اپنے گھر بیٹھے کچھ کام کر رہے، رات میں حضرت علی تشریف لے آئے. رات میں حضرت علی کہنے لگے حضور، حضرت علی تشریف لائے، حضرت عمر بیٹھے کچھ کام کر رہے، چراغ جل رہا. حضرت علی آئے، کہنے لگے مجھے کچھ ذاتی مشورہ لینا آپ سے. ذاتی؟ حضرت عمر نے فرمایا کیا کوئی بٹن یار تمہارا کیا ہے، کیسا ہے، بغیر چھوئے بھی ہو رہا ہے کہ یہ؟ میں نے تم سے کہا تھا کہ ای کو اور اس کا سب کچھ چاہے ختم کر دو. بڑی اچھی تقریر چل رہی ہے مگر تم مانو گے نہیں. بس تو پتہ نہیں کیا بات ہے یار، اتنی دور کے بیٹھ کے بھی یہ ہمیں سکھا دو یہ عمل. توجہ کریں توجہ کریں، آپ تقریر بہت اچھی چل رہی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے نا؟ آپ سنتے رہیں، آپ سنتے رہیں انشاءاللہ. حضرت عمر سے حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ میں کچھ ذاتی مشورہ لینے آیا. حضرت علی نے کہا ذاتی مشورہ؟ حضرت عمر نے فرمایا رک جاؤ. جو چراغ جل رہا تھا بجھا دیا. کیا کیا؟ جو چراغ جل رہا تھا کیا کیا؟ بجھا دیا. اچھا ان عورتوں کے بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اپنی باتوں میں لگی ہوئی ہیں، جبکہ ان کے کام کی زیادہ باتیں کر رہا ہوں میں. گھر میں جو کھانا بناتی ہے یہ محکمہ عورت کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے نا؟ کھانا لقمہ حلال ہونا چاہیے، روزی حلال ہونا چاہیے، اس لیے ان کے کام کی باتیں زیادہ ہیں. کان کھول کے سنو، کوئی اٹھنے کی کوشش نہ کرے، جہاں بیٹھی ہے وہیں بیٹھ کے سنتی رہی میری بات. چراغ بجھا دیا، دوسرا چراغ جلایا، اس کے برابر میں رکھا تھا، اور وہ جلا کے حضرت علی سے فرمایا کہ اب بتاؤ کیا مشورہ لینے آئے ہو؟ اے کالی ٹوپی والے، کان پکڑ کے ادھر پھینک دوں گا، سمجھے؟ کہا اب بتاؤ کیا مشورہ لینا ہے؟ مولا علی نے فرمایا مشورہ بعد میں لوں گا، پہلے یہ بتاؤ کہ جب چراغ جلی رہا تھا تو بجھا کیوں دیا، اور جب بجھا دیا تھا تو دوسرا جلا کیوں دیا؟ چراغ ہی بجھایا اور چراغ ہی جلایا. ایسا تو نہیں تھا نا کہ آپ نے صاحب بلب بجھا کے سی ایف ایل جلائی، اس کی روشنی زیادہ تھی. چراغ ہی بجھایا اور چراغ ہی جلایا. اگر جلانا تھا تو بجھایا کیوں، بجھانا تھا تو جلایا کیوں؟ یار ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جس کے ایسے غلام ہیں، علی و عمر جیسے جس کے غلام ہیں، اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے. تو جو نبی علی اور عمر کا ہے وہی نبی تیرا اور میرا ہے. جو خدا علی و عمر کا ہے وہی خدا تیرا اور میرا ہے. جب شریعت ان کے لیے یہ ہے تو پھر ہمارے لیے اتنی چھوٹ آزادی کہاں سے ہو جائے گی؟ بتائیے مجھے کہاں سے ہو جائے گی یار؟ نہیں ہو سکتی. حضرت عمر نے فرمایا بات یہ ہے
کہ میں جو یہ کام کر رہا تھا یہ کام سرکاری کام تھا۔ کون سا کام تھا؟ خلیفہ تھے نا، تو خلافت سے ریلیٹڈ کام ہے۔ کس سے ریلیٹڈ؟ خلافت سے۔ تو سرکاری اس لیے میں نے کہہ دیا تھا کہ آپ کے سمجھ میں آئے، ٹھیک ہے؟ حکومت کا کام تھا، حکومت سے ریلیٹڈ کام تھا۔ تو علی یہ جو چراغ جل رہا ہے، اس چراغ میں جو تیل ہے وہ حکومت کے پیسے کا ہے۔ اس میں جو چراغ میں تیل جل رہا ہے وہ تیل بیت المال کے پیسے سے آیا ہوا تیل ہے۔ کام سرکاری ہے اس لیے سرکاری تیل پہ ہو رہا تھا۔ اب علی مسئلہ ذاتی ہے تو سرکاری تیل پہ نہیں ہوگا، سرکاری چراغ بجھا کے ذاتی چراغ جلایا ہے۔ جب بات ذاتی ہے تو پھر سرکاری تیل پہ کیوں ہے؟ جب بات ذاتی ہے بھائی، میرا اور آپ کا پرسنلی معاملہ ہے تو پرسنل تیل جلے گا۔ یہ تقویٰ ہے۔ جتنی دیر حضرت علی گفتگو کرتے رہے حضرت عمر کا پرسنل چراغ جلتا رہا۔ جب حضرت علی تشریف لے گئے تو پھر سرکاری والا جلا دیا۔ یہ عمر کا تقویٰ اور حال سنو اب عمر کا۔ یہاں تو جمعے کی نماز پڑھ کے اپنے آپ کو غوث اعظم سے کم نہیں سمجھتا ہے، نہیں حقیقت بتا رہا ہوں میں میاں۔ چار باتیں یاد ہو جائیں تو مولوی کا امتحان لینا شروع کرتا ہے کہ حضرت یہ بتائیے اور یہ بتلائیے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تھوڑی سی نیکیاں کر لے تو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ بھئی جنت کا میں ٹھیکیدار ہوں۔ اور میرے بھائی اتنی نیکیاں کرنے والا عمر، حال معلوم ہے کیا ہے اس عمر کا؟ آخری وقت جب وصال کا وقت، موت کا وقت حضرت عمر کا قریب ہے۔ یہ حضرت عمر موت کا وقت جب قریب ہے، حضرت عمر کو خنجر مارا گیا تھا مسجد میں، خنجر، اور حضرت عمر کی حالت بہت نازک ہو گئی اس خنجر کی وجہ سے۔ تقویٰ تو میں نے بتا دیا نا آپ کو عمر کا، میں بتا رہا ہوں۔ ہم تو سوچتے ہیں کہ جنت تو بالکل میاں رکھی ہوئی ہے، ایک جلسہ کرا لیا بس جنت کنفرم ہے، مسجد میں 500 روپے کا چندہ دے دیا، جنت تو اب بالکل کنفرم ہے۔ امام صاحب نے کہہ دیا اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ امام کا کام دعا کرنا ہے، مگر یہ مت سمجھو کہ خالی 500 روپے دے کے اعلیٰ مقام کے بالکل ٹھیکیدار ہو گئے۔ دعا ہے، دعا کرنا کام ہے، کر دے گا دعا۔ میں نے اس پہ ناز نہ کرو، یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اگر اللہ قبول کر لے تو بڑی بات ہے، ورنہ پھنس جاؤ گے۔ ایک نمک کی کنکر پہ اللہ چاہے تو تمہیں پھنسا دے۔ پھنسا کیا دے؟ وہ پھنساتا تو وہ کوئی آدمی آپ کے ساتھ چیٹ کر رہا ہے، وہ تو حق ہے، اگر وہ تمہیں جہنم میں ڈالے اس کا انصاف ہے، اس کا عدل ہے، اگر وہ تمہیں جنت دے دے تو اس کی رحمت ہے۔ سنیں ذرا سنیں، مجھے بہت مزہ آ رہا ہے تقریر کرنے میں، اگر آپ سن رہے ہیں تو، اور اگر نہیں سنیں گے تو ابھی اگلے 45 دن کوئی تاریخ خالی نہیں ہے، 45 دن تک سناؤں گا۔ یہ تھوڑی ہے کہ میں کچھ آج نہیں سنا رہا ہوں، نہیں سنو گے مجھے ٹینشن ہوگی، مجھے تو مزہ آ جائے گا، مت سنو کل سناؤں گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ روز سننے والے تیار ہیں، اور کئی ہزار لوگ سنتے ہیں، تو مجھے تو ٹینشن ہے نہیں، ٹینشن آپ کو، سنو گے تو سناؤں گا، نہیں سنو گے چلا جاؤں گا۔ بات بہت اچھی چل رہی ہے۔ یہ تقویٰ حضرت عمر کا۔ اب ذرا سنیے، خنجر مارا حضرت عمر کے، حالات بہت نازک۔ حضرت عمر کو دودھ پلایا گیا۔ اس وقت جب خنجر مار دیا گیا تو خنجر اتنا گہرا تھا، جب حضرت عمر نے دودھ پیا نا تو جہاں سے خنجر لگا تھا پسلیوں کے راستے سے دودھ باہر نکل گیا۔ بہت گہرا تھا، جہاں ہم کھاتے ہیں معدے میں، جہاں ہماری غذا پہنچتی ہے نا، اس معدے کو بھی زخمی کر گیا تھا۔ تو حضرت عمر کا جب دودھ باہر نکلا جہاں خنجر لگا تھا، حکیم نے کہا حضور وقت آپ کے پاس بہت کم ہے، حضور وقت بہت کم ہے، اگر کوئی وصیت کرنا ہے تو کر جائیں۔ اس عمر کی بات کر رہا ہوں میرے بھائیو، جس کے بارے میں آمینہ کے لال کا ارشاد ہے، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔
میں کسی چھوٹے موٹے کی بات نہیں کر رہا، میں کسی ارے غیرے کی بات نہیں کر رہا، میں کسی مولوی مفتی کی بات نہیں کر رہا، میں کسی پیر فقیر کی بات نہیں کر رہا، میں اس کی بات نہیں کر رہا جس کے نعرے مریدوں نے لگائے ہو، میں اس کی بات نہیں کر رہا جس کو مرید کہتے ہیں کہ صاحب میرا پیر ایسا ہے، میرے پیر کی یہ کرامت، میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں اس کی بات کر رہا ہوں جس کے بارے میں مصطفیٰ نے فرمایا آسمان کے ستاروں کے برابر کسی کی نیکیاں ہیں تو میرے عمر کی ہیں۔ میں اس کی بات نہیں کر رہا کہ جسے کسی مولوی نے سمجھا کے کلمہ پڑھایا ہو، میں اس عمر کی بات کر رہا ہوں جس کو نبی نے دعا میں مانگ کے کلمہ پڑھایا تھا۔ میں اس کی بات کر رہا ہوں، میرے نبی نے دعاؤں میں مانگا تھا عمر کو، یا اللہ مجھے یہ عمر دے دے۔ یار مرتبے تو خدا کی قسم پوری دنیا میں ایسی شان تو لے کے آؤ، مجھے نہیں لا سکتے آپ، پوری دنیا میں ایسی شان کا حامل نہیں لا سکتے کسی کو۔ نبی نے مانگا، کسی مولوی یا مفتی نے سمجھا کے کلمہ نہیں پڑھایا، مدینے والے آقا نے دعاؤں میں مانگ کے کلمہ پڑھایا، دار ارقم میں بلا کے کلمہ پڑھایا۔ اور ایسے نہیں کلمہ پڑھایا، نبی نے کلمہ پڑھا کے کہا عمر کلمہ تو نے پڑھ لیا ہے، تیری ذات سے بھی اسلام کو بہت فائدہ ہوگا۔ اور ہوا، جس فلسطین میں آج یہ ظالم بربریت کا ننگا ناچ نچا رہے ہیں، جہاں بے گناہوں کا قتل عام کر رہے ہیں، وہی جو ہے بیت المقدس حضرت عمر کے ہاتھ پہ اللہ نے فتح دی تھی۔ حضرت عمر اس کے فاتح ہیں بیت المقدس کے۔ عراق، سیریا، جارڈن، کتنے ملک ایسے ہیں، ایران، حضرت عمر کے دور خلافت میں فتح ہوئے۔ سبحان اللہ بولو یار، سبحان اللہ۔ حضرت عمر کے دور خلافت میں حضرت حسین کی شادی ہوئی، جب ایران کو فتح کیا، ایران کے بادشاہ کی بیٹی قیدی بن کے شہربانو مدینہ آئی تھی، حضرت عمر نے شہربانوں سے حضرت حسین کا نکاح کرایا تھا۔ سبحان اللہ، یہ حضرت عمر ہے۔ لیکن جب حضرت عمر کے پسلی سے دودھ باہر نکلا، زخم سے دودھ باہر نکلا، تو حکیم نے کہا کہ وقت بہت کم ہے، حضور ہو سکے تو کوئی وصیت کر دیں۔ حضرت عمر نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا، جوان بیٹا تھا۔ عبداللہ میرے قریب آؤ، جب تک بولنے کی طاقت ہے کچھ آپ تم سے کہہ جاؤں، کچھ بتا جاؤں، عبداللہ میرے قریب آؤ۔ جوان بیٹے عبداللہ کو میرے مصطفیٰ نے، میرے عمر نے قریب فرمایا، اور جب بیٹا قریب ہو گیا، باپ کا بالکل آخری وقت ہے، حضرت عمر کا تکلیف کی وجہ سے چہرہ سرخ ہے، بدن بہت زیادہ گرم ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا بیٹا عمر پہ 40 دینار کا قرضہ ہے۔ کس پر 40 دینار کا قرضہ؟ جس کی آدھی دنیا پہ حکومت تھی۔ کس پر 40 دینار کا قرضہ ہے؟ جو فاتح اعظم تھا۔ کس پر 40 دینار کا قرضہ ہے؟ کہ جس نے پوری آدھی دنیا پر 23 لاکھ مربع میل پر 10 سال تک حکومت کی۔ کوئی مہینہ 2 مہینے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، 10 سال تک حضرت عمر کا دور خلافت رہا، 23 لاکھ مربع میل پر۔ افریقہ کے ساحلوں تک حضرت عمر کے نام سے باغی تھراتے اور کانپتے تھے۔ یہاں تو اگر ایک ممبر بن جائیں، ایک منتری بن جائیں تو 7 نسلوں سے نہ کھایا جائے، پھر بھی ہمیں غدار کہا جاتا ہے۔ ایک منتری بن جائے، اس کی کوٹھی الگ دکھتی ہے، اس کا فارم ہاؤس الگ دکھتا ہے۔ یہ عمر ہے کہ 23 لاکھ مربع میل پر حکومت ہے، آدھی دنیا پر حکومت ہے، 10 سال حکومت کا پیریڈ ہے، اپنے بیٹے سے وصال کے وقت کہہ رہے عمر پہ 80 دینار کا قرضہ ہے۔ ہائے 80 دینار کا۔ بیٹے ایک کام کر،
میرے فلا فلا رشتہ دار کے پاس جانا اور جا کے کہنا میرے بابا عمر 80 دینار کا قرضہ چھوڑ کے گئے، ہو سکے تو یہ قرضہ میرے بابا کا چکا دو۔ سب سے پہلے یہ نہیں کہہ کے گئے کہ وہاں مکان بنانا، وہ پلاٹ بیٹا ہے اس پہ قبضہ کر لینا، وہ زمین ہے اس پہ قبضہ کر لینا، نہ، میرا قرضہ ہے اسے اتارنا۔ بتایا فلا فلا کے پاس جانا، اور ہو سکتا ہے بیٹے، ہو سکتا ہے کہ وہ رشتہ دار بھی منع کر دیں، نہ اتار پائیں۔ ہائے ہائے، عمر کو قرضے کی کتنی فکر لگی ہے۔ یہاں تو مرنے کے بعد بھی قبر کی مٹی ابھی باپ کی سیدھی نہیں ہوئی ہے، صحیح سے قبر نہیں بنی ہے، اور قبر پہ کھڑے ہو کے کوئی اعلان کر رہا ہوتا جتنے باہر کے مہمان ہیں سب کھانا کھا کے جائیں گے۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ کسی کا نکاح ہوا ہے، کہ کسی کی بارات آئی ہے، ارے رات بھر اس کی بچیاں نے رو رو کے گزارا ہے، ارے صبح سے شام ہو گئی، اس کے بچوں کے پیٹ میں لقمہ نہیں گیا، یہ کس کھانے کا آج تو قبر پہ ذکر کر رہا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قبر کی مٹی اچھی کر کے صحیح سلامت کر کے اعلان ہونا تھا، تو یہ ہونا تھا میرے باپ پہ کسی کا قرضہ ہے تو مجھ سے آ کے لے لے۔ اعلان ہوتا کہ کھانا کھا کے جائیں گے، اور خوب چلے ہوتے ہیں کھانے، میاں چار چار بھگونے اٹھ جاتے ہیں جس دن مرا ہے آدمی، اس دن اس کے بچے جو رات بھر روئے ہیں ان کے پیٹ میں لقمے نہیں گئے، ان کو کوئی نہیں پوچھ رہا، اور ہمیں دیکھ رہا ہوں پلیٹوں پہ پلیٹیں چل رہی ہیں، کھانے خوب اڑائے جا رہے ہیں، شرم نہیں آتی؟ ابھی ایک جگہ رمضان شریف میں انتقال ہوا، لوگوں ظہر کے بعد دفن ہوا، 8 بھگونے کھا گئے ظہر کے بعد، رمضان شریف میں کرنے کیا گیا تو؟ مجھے بتا کہ بریانی کھانے گیا تھا اور رمضان میں۔ یہ میری قوم کے حال ہے میرے بھائی، جو میں بتا رہا ہوں یہ میری قوم کے حال ہے۔ ہائے ہائے میرے بھائیوں، مرنا ہے ایک دن، مرنا بڑا سخت ہے، موت بہت سخت ہے۔ لوگوں اگر موت یاد کرو گے نا تو دنیا کی لذتیں بھول جاؤ گے۔ اگر گناہ کرنے کی عادت نہ چھوٹے، لوگ کہتے ہیں حضرت گناہ کی عادت نہیں چھوٹتی ہم سے، کون کہتا نہیں چھوٹتی؟ موت کو سامنے رکھ، قبر کو سامنے رکھ، گناہوں کی لذتیں چھوٹ جائیں گی، گناہ کرنے کی عادت ختم ہو جائے گی، لا تو موت کو سامنے۔ حضرت عمر نے فرمایا بیٹا فلا فلا رشتہ دار کے پاس جانا، اگر نہ اتارے نا قرضہ تو میرے فلا فلا دوست ہیں ان سے جا کے کہنا میرے بابا کا 80 دینار کا قرضہ ہے اسے چکا دو۔ ہائے ہائے کتنا خیال ہے، جبکہ ایک کو کہہ دیتے میرے رشتہ داروں سے بیٹے کہنا وہ قرضہ اتار دے، بات ختم ہو گئی ہے۔ لیکن نائب کا بھی نائب اگر وہ منع کر دیں تو ان کے پاس، ہائے ہائے عمر کو کتنا خیال ہے یار، کتنا خیال ہے عمر کو، دنیا سے جاؤں تو کس حال میں جاؤں، کتنا خیال ہے ان کے پاس جانا۔ بیٹا میرے رشتہ دار منع کر دیں تو میرے دوستوں کے پاس جانا، اور میرے دوست بھی منع کر دیں تو علی کی بارگاہ میں جانا، کوئی نہ دے تو علی سے کہنا میرا قرضہ پھر علی چکا دیں گے۔ اب ایک بات میں ڈنڈا ٹھوک کے بولوں گا، سید صاحب کو گواہ بنا کر، آل رسول بیٹھے ہیں ڈنڈا ٹھوک کے گواہ بنا کر، یہ رافضیوں کے منہ پہ بہت بڑا عمر کا تھپڑ ہے، بہت بڑا تھپڑ ہے، اس لیے کہ اگر عمر اور مولا علی کے معاملے میں کھٹاس ہوتی تو عمر یہ نہ کہتا کہ جب دنیا والے منع کر دے تو علی سے کہنا۔ عمر کو اگر سب سے زیادہ بھروسہ آج بھی ہے تو مولا علی پہ، رشتہ داروں سے زیادہ بھروسہ، دوستوں سے زیادہ بھروسہ مولا علی پہ ہے، تبھی نہ کہہ رہے اب چوتھے کا نام ہی نہیں لیا، نہیں تو چوتھے کا بھی تو لے سکتے تھے، مگر پتا ہے کہ علی کے بعد کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ اچھا ایک بات اور ہے، عمر کو بھی پتا تھا کہ علی مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں، چلو عمر تو محبت کرتے ہیں اس لیے داماد رسول ہے، ٹھیک ہے، چلو اس لیے محبت کرتے ہیں، نبی کے بھائی ہیں اس لیے محبت کرتے ہیں، لیکن عمر کو یہ پتا تھا میں تو محبت کرتا ہوں، علی بھی محبت کرتے ہیں، اس لیے اگر کوئی تمہارا دشمن ہے تو وہ تمہارا قرضہ کیوں چکائے گا؟ کیوں چکائے گا بھائی؟ سوال ہی نہیں اٹھتا۔
عمر کو پتا ہے کہ علی کے پاس بیٹا جائے گا تو علی ضرور چکا دیں گے، کیونکہ مجھ سے وہ بھی محبت کرتے ہیں۔ ہائے ہائے یار بولو نا سبحان اللہ۔ یہ حقیقت ہے، ان رافضیوں کو تھپڑ مارا ہے، اور اگر کوئی کہے تو کہہ دینا عمر کو اتنا یقین و بھروسہ علی پر ہے اور علی کی محبت اتنی ہے، جہاں رشتہ دار اور دوست پیٹ پھیر دیں وہاں علی سامنے کھڑے ہیں عمر کے۔ ایک پوائنٹ اور نقطے کی بات اور، اگر اس طرح کا معاملہ عمر کی زندگی میں آیا ہوتا تو یہ کہہ سکتا تھا رافضی کہ پہلے تو معاملات اچھے تھے بعد میں خراب ہو گئے تھے، لیکن یہ میں اس وقت کی بات بتا رہا ہوں کہ جب دودھ پیا تھا تو زخم کے راستے باہر نکل گیا، اس کے بعد عمر نے نہ کوئی شام دیکھی نہ کوئی صبح دیکھی۔ آخری وقت کی بات بتا رہا ہوں، آخری وقت جب یہ محبت کا حال ہے تو پھر مجھے بتاؤ کہ آج اس رافضی کا کیا حال ہے میدان محشر میں، یہ علی کو منہ کیا دکھائے گا؟ ہائے ہائے یہ ہے حضرت عمر۔ کہا بیٹا اتنا کرنا، حضرت عمر کے بیٹے نے سن لیا، کہا بیٹا ایک بات اور سن۔ ہائے ہائے کیا کر؟ ایک بات اور سن۔ بیٹا خاموش ہے، سارے لوگ خاموش ہیں، اس لیے کہ آدھی دنیا پر حکومت کرنے والا عمر زخمی ہے، بستر پر پڑا ہے۔ سارے لوگ حضرت عمر کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، حضرت عمر کی حالت نازک سے نازک تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ کہا بیٹا ایک بات اور سو۔ جب لوگوں نے کہا، حکیم نے کہا حضور وقت بہت کم ہے آپ کے پاس، کچھ وصیت کر جائیں، تو کہا حذیفہ بن یمان کو بلا کے لاؤ، یہ نبی کے ایک رازدار صحابی ہے۔ ہائے 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 حذیفہ کو لاؤ، ایک نبی کے رازدار صحابی ہے۔ آخری وقت تھا، حضرت حذیفہ کو بلایا گیا۔ حضرت حذیفہ جب آئے تو حضرت عمر نے فرمایا حذیفہ تم نبی کے رازدار ہو، نبی نے تمہیں ان منافقین کی لسٹ دی تھی جو مدینہ میں ہیں، ان منافقین کی لسٹ تمہارے پاس ہے جن کو نبی نے بتایا تھا، تم جانتے ہو کہ کون کون منافق ہے، یا مصطفیٰ جانتے ہیں کون کون منافق ہے؟ یہ بتا حذیفہ، اس لسٹ میں عمر کا نام تو نہیں ہے؟ بات سمجھ ماری کہ نہیں آ رہی ہے آپ کے؟ یہ مسجد کی سیڑھیوں سے جو نوجوان جا رہے ہیں نا، یہ دنیا کے عجیب اٹکل نوجوان ہیں، ان کو اگر ناچ گانے کی ہو نا تو یہ کرسیوں سے ہٹے نہیں۔ اتنی زبردست خدا کی قسم میں تقریر کر رہا ہوں، شاید میں نے یہ تقریر کئی سالوں میں کی ہوگی جو میں کر رہا ہوں۔ ہاں آپ یہ مت سوچئے کہ میں بہت زیادہ جوش میں بولوں، میں دھوئیں نکال دوں، میرے سینے میں اللہ نے وہ جان دی ہے۔ ہندوستان میں ابھی بھی کوئی نہیں ہے میرے مقابلے پہ آج بھی بول دے، میں 2 سے 2.5 گھنٹے جس ٹیپ پہ جا کے بولتا ہوں آدمی 10 بار سوچتا ہے، لیکن آج میں بہت ہوش میں بولنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اگر آپ نہ سنیں تو آپ کی کم قسمتی ہے، یہ تقریر روز نہیں ہوتی ہے۔ یہ حضور سید صاحب قبلہ نے بلایا تو میں سوچا ہوں کہ کچھ آپ کو دے کر جاؤں، حالانکہ میری تقریر 1 گھنٹے سے زیادہ ہو چکی ہے، اب آپ سنیں تو میں سنا دوں، نہیں تو ختم کر دوں، بتائیے آپ۔ حذیفہ کون کہہ رہا وہ عمر جس کو نبی نے مانگا تھا اپنی دعاؤں میں؟ کون کہہ رہا وہ عمر جس کے بارے میں نبی نے بشارت دی تھی کہ آسمان کے ستاروں کے برابر نے کیا میرے عمر کی؟ کون عمر جس کے بارے میں میرے نبی نے کہا تھا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا؟ جس کے بارے میں دنیا کے ایک مدبر نے کہا تھا اگر ایک عمر اور ہوتا تو پوری دنیا میں مذہب اسلام ہوتا۔ اس عمر کی بات کر رہا ہوں، اس عمر کی بات کر رہا ہوں میں۔ حضرت عمر نے فرمایا حذیفہ نبی نے وہ لسٹ تمہیں تھمائی تھی جو منافقین کی لسٹ ہے، وہ راز کی بات ہے، رسول اللہ جانتے ہیں یا آپ جانتے ہیں؟ حذیفہ میرے پاس وقت کم ہے، بس یہ بتا دے کہ اس میں میرا نام تو نہیں ہے۔ یہاں تو اگر ذرا سی نیکی کر لی تو سوچتے کہ اب تو جنت میں جانے سے روکے گا کون؟ ہم تو حاجی جی ہو گئے، حج کر آئے ہم تو، ہے نا، ہم نے تو یہ کام کر لیا، ہم تو وہ کر لیا۔ عمر کہہ رہا، حضرت حذیفہ کی ہچکی بن گئی، ہچکی بن گئی، رونے لگے، کہنے لگے عمر یہ مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں بتاؤں،
معاملہ اور زیادہ سنگین ہو گیا. یہ مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں بتاؤں. حضرت عمر نے دامن پکڑ لیا. تجھے تیرے نبی کا واسطہ حذیفہ, مجھے بتا دے آخری وقت ہے تاکہ سکون سے میری جان نکل سکے, مجھے بتا دے ورنہ عمر تڑپتا رہے گا. حذیفہ بتا تجھے تیرے نبی کا واسطہ, بار بار دامن کو کھینچ رہے ہیں. حضرت عمر کے ہاتھ میں جو طاقت ہے, حضرت عمر کی مٹھی ہے, اس کی گرفت ہلکی ہوتی چلی جا رہی ہے. حذیفہ بتا دے اس لسٹ میں کیا عمر کا نام تو نہیں ہے؟ حضرت حذیفہ نے فرمایا عمر مجھے بتانے کی اجازت نہیں ہے, یہ راز یا تو میرے نبی جانتے ہیں یا ان کے بتانے سے میں جانتا ہوں, مجھے اجازت نہیں کہ یہ راز کسی پہ ظاہر کروں. کہا حذیفہ عمر کو بتا دے. ہائے عمر میں تیرے تقوی پہ قربان جاؤں, ہائے عمر میں تیری سیرت پہ قربان جاؤں, حذیفہ مجھے بتا دے. حذیفہ نے روتے ہوئے کہا عمر اتنا بتا سکتا ہوں, ہاں اس لسٹ میں تیرا نام نہیں ہے. تیرا نام نہیں ہے. حضرت عمر نے سانس لی اور سانس لے کے اپنے بیٹے سے کہا بیٹے ایک بات, ایک کام اور کر دے میرا. کون ہے یہ آدھی دنیا کا جو حکومت کرتا ہے وہ اپنے بیٹے کو یہ بات بتا رہا, بہت وقت قریب ہے. حضرت عمر کا کہا چند سانسیں بچی ہیں عبداللہ, ایک کام کر تو حضرت عائشہ کی بارگاہ میں جا, مصطفیٰ کی پیاری بیوی, اور امی عائشہ سے کہنا میرے باپ کا آخری وقت ہے, میرے باپ کا آخری وقت ہے, وصال قریب ہے. میرے باپ نے یہ کہلا کے بھیجا ہے کہ انتقال کے بعد مصطفیٰ کے روزے میں پہلو میں جو ایک قبر کی جگہ خالی ہے وہاں عمر دفن ہونا چاہتا ہے. آپ ملکہ ہیں اس روزے کی, آپ مالکین ہیں, آپ مالکین ہیں, جبکہ خلیفۃ المسلمین کون ہے؟ حضرت عمر. خلافت کی کرسی پر کون بیٹھے؟ عمر. لیکن اجازت لے رہے ہیں حضرت عائشہ سے. حضرت عائشہ سے جا کے یہ اچھی باتیں ہیں, یہ اچھا وقت ہے. حالانکہ میں نے تقریر جتنا بولنا تھا وہ وقت بھی میں نے بول دیا, لیکن پھر بھی یہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں کچھ بات آگے بڑھا دوں. اجازت ہے نا آپ لوگوں کی؟ سبحان اللہ. توجہ کریں بھائی, اس کی یہ کرکراہٹ بند کر دو اگر ہو سکے تو. میں نے تو آپ سے ڈائریکٹ ہی کہا تھا کہ مکسر سے ہٹا کے لیڈر خالی ایمپلیفائر میں لگا دو اور ایسے ہی چل لے دو. اصل میں ہوتا کیا ہے نا, سارا ماحول اور جو انداز بنا ہوا ہوتا ہے وہ سب خراب ہو جاتا ہے. یہ جو میں جس انداز اور جس ماحول میں تقریر کر رہا ہوں نا, میں ذہن گیا ہوا حضرت عمر کے وصال پر ہے نا, اور پھر ذہن ہٹ کے ادھر آ جاتا تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک دم انسان مسجد سے نکل کے گاؤں میں رفات میں آ کے بیٹھ گیا. توجہ کریں آپ. چلیے سن لیجئے, بس تھوڑے سے توجہ فرمائیے, ایک بار بولیے سبحان اللہ. میں نے تو آج آپ سے کسی سے نہ نعرہ نہ سبحان اللہ کچھ نہیں, بس آج یہ جو آپ کے سامنے گفتگو ہوئی اللہ اسے قبول کر لے اور ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا امی عائشہ کی بارگاہ. ہلو امی عائشہ, جو آپ لوگ بولنے لگتے ہو یار بڑا عجیب مسئلہ ہے. مجھے اس وقت نا یقین باخدا بتا رہا ہوں, میں اس دل سے اس انداز پہ جا کے, اصل میرے سامنے وہ سارا نقشہ گھوم رہا ہے. میں جو تقریر کر رہا ہوں نا, یہ باخدا بتا رہا ہوں, تمہاری آوازیں مجھے زہر لگ رہی ہیں, یہ میک مجھے دشمن لگ رہا ہے, باخدا بتا رہا ہوں میں. اس لیے کہ یہ میری دل کی کیفیت کیا ہے یہ میں جانتا ہوں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ عمر ابن خطاب کی میں سرکار کے مرید خاص کا ذکر کر رہا ہوں, کسی ایرے غیر نقط خیرے کا نہیں کر رہا ہوں. میں اس کا ذکر کر رہا ہوں جس کا کلمہ پڑھنے کے بعد اسلام گھاٹیوں سے نکل کے میدانوں میں آ گیا تھا. میں کسی ایرے غیرے کا بات نہیں کر رہا, میں اس کی بات کر رہا ہوں جو دار ارقم نے
دار ارقم میں جس نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھنے کے بعد پھر کھڑا ہوا مصطفیٰ کی بارگاہ میں، نبی نے فرمایا عمر کہاں جاتا؟ کہا یا رسول اللہ دل پک گیا ہے، بلال کو کوڑے سے مارا گیا، کلمہ نہیں پڑھنے دیا جاتا ہے، میں نے کلمہ پڑھا ہے، اجازت دیں یہ کلمہ حرم کعبہ میں جا کے پڑھوں گا۔ آقا مسلمانوں کو کلمہ نہیں پڑھنے دیا گیا، بلال کی انگارے رکھے گئے، پتھر رکھے گئے، کیا کیا ظلم و ستم نہ کیے گئے یا رسول اللہ۔ میں نے دیکھا تھا مگر زندگی جب عمر کی اور تھی اب اور ہے، مجھے اجازت دے میں کعبے کے حرم میں جا کے کلمہ پڑھوں۔ 39 مسلمان عمر سے پہلے کلمہ پڑھے تھے، انہوں نے کہا عمر نہ جا کمزور ہے، کہا عمر کو کلمہ پڑھ لے دو، آج سب کو سنا کے پڑھوں گا اور یہ کہہ کے پڑھوں گا ہاں عمر کو روکو، مگر عمر کو روکنے سے پہلے اپنے بچوں سے کہہ کے آنا اپنے آپ کو آج کے بعد یتیم سمجھنا، مقابلہ عمر سے ہے۔ اس عمر کی میں تاریخ پیش کر رہا ہوں، اس عمر نے حرم کعبہ میں کلمہ پڑھا تھا۔ او مکہ کے ٹھیکیداروں، مکہ کے دہشت گردوں، آؤ میں نے سنا کلمہ پڑھنے والوں کو تم روک دو، آج عمر کو روکو، مگر عمر کو روکنے سے پہلے اپنی بیویوں سے کہہ کے آنا آج کے بعد اپنے آپ کو بدوا سمجھنا، مقابلہ عمر سے ہے۔ معلوم ہے آپ کو یہ وہ عمر ہے کہ جس کا نام سن کے روم و ایران کے امپائر کو پسینے آتے تھے، وہ عمر ہے۔ تو دعا کرتے ہیں یا اللہ کوئی غلام عمر پھر ہمیں دے دے، فلسطین کی بچیوں کو پھر سے کسی عمر کی ضرورت ہے۔ فلسطین کی بچیوں کی عزت پائمال کی جا رہی ہے، ماں اپنے بیٹوں کو کاندھے دے رہی ہے، باپوں کے کاندھوں پہ بیٹوں کے جنازے ہیں، پھر کسی سلطان صلاح الدین ایوبی کی ضرورت ہے۔ لیکن لوگوں تم تو اتنا بھی نہیں کہ تم ان کے لیے دعائیں کر سکو، اور تو اور تمہیں خرافاتوں سے فرصت نہیں ہے، ورلڈ کپ کے میچ دیکھنے سے تمہیں فرصت نہیں ہے، تم تو اتنا بھی نہیں کہ مسجد میں 5 وقت کی نماز پڑھ کے فلسطین کے مظلوموں کے لیے دعائیں کر سکو۔ تمہارے تو ضمیر مر گئے بالکل، ہمارے تو ضمیر پتہ نہیں کون سی زمین کے نیچے جا کے سو گئے۔ ارے کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہو، اہتمام کرو، ان مظلوموں کی آواز بن جاؤ، دعائیں کرو، ہو سکتا ہے کہ تمہاری دعاؤں کے صدقے اللہ ان کے لیے پھر کوئی راستے نکال دے۔ بڑے برے حالات ہیں اس وقت، فلسطین کے بہت برے حالات ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا بیٹا چاہو امی عائشہ کی بارگاہ میں جانا اور اس قبر کے اس حصے کے لیے اجازت لے کے آؤ، اگر امی عائشہ اجازت دے دیں تو پھر مجھے وہاں دفن کرنا۔ ہائے ہائے، بیٹا گیا، اور بیٹا جانے کے بعد میں حجرہ عائشہ کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا عمر کا بیٹا آیا ہے۔ ہائے ہائے، اور ایک بات اور سن لینا، ہائے ہائے ہائے، ایک بات اور سن لینا، سن لو ایک بات اور سن لو، جب بیٹا جانے لگ گیا نا یار دل میں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں یار، جب بیٹا جانے لگ گیا نا تو عمر نے پھر پکڑ لیا، ہائے ہائے ہائے، کہا بیٹے جانا تو وہاں جا کے یہ مت کہنا کہ امیر المومنین کا بیٹا آیا، یہ کہنا عمر کا بیٹا آیا۔ وہاں بیٹے میرے رتبے نہ گنانا، وہاں بیٹے میرے مرتبے کے ساتھ بات نہ کرنا، وہ مصطفیٰ کی پیاری بیوی میری ماں ہے، وہاں یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین کا بیٹا ہوں۔ یہاں تو بڑی اگر کوئی نام ہوتا ہے نا تو بڑے اس ناموں کے ساتھ گناتے، میں فلاں خاں، میں فلاں صاحب، میں فلاں صاحب، اگر وہ رتبے وہ عہدے چلے جائیں تو سابق لکھنا شروع کر دیتے، یہ عمر موجودہ خلیفہ، کہنے لگے یہ نہ کہنا امیر المومنین کا بیٹا ہے، خلیفۃ المسلمین کا بیٹا، کہنا عمر کا بیٹا کھڑا ہے، عمر کا بیٹا، بیٹا کہا عمر کا بیٹا ہے، کیا چاہتا ہے کہ لیکن میرے باپ کو خنجر لگا ہے اور آخری وقت ہے، آخری وقت ہے، میرے باپ کو خنجر لگا ہے، آخری وقت ہے، میرے باپ یہ چاہتے ہیں اگر آپ کی اجازت ہو تو جو پہلو رسول میں قبر کی جگہ خالی ہے وہاں میرا بابا قبر اپنی بنوانا چاہتا ہے، آپ کی رضامندی پر یہ کام ہوگا،
اب بتاؤ عائشہ آپ کا کیا اس میں حکم ہے, آپ کیا چاہتی ہیں؟ حضرت عائشہ نے فرمایا اے عبداللہ ابن عمر, یہ جگہ عائشہ نے اپنے لیے رکھی تھی, جو ایک قبر کی جگہ خالی ہے مصطفیٰ کے پہلو میں, وہ جگہ عائشہ نے اپنے لیے رکھی تھی, مگر مانگنے والا عمر عادلوں کا سردار ہے. عمر کی ذات کو دیکھتے ہوئے عائشہ قربانی دے کر یہ جگہ الاٹ عمر کے لیے کرتی ہے. عمر عادلوں کا سردار ہے, عمر کی قربانیوں کو دیکھتے ہوئے میں یہ الاٹ کرتی ہوں عمر کے لیے. اجازت ملی, بیٹا آیا. جب بیٹا آیا نا تو حضرت عمر کا چہرہ مٹی میں لت پت تھا, مٹی میں لت پت تھا, تکلیف بہت زیادہ تھی. چہرہ نا مٹی میں, بالکل مٹی میں ایسا تھا کہ مٹی میں ہی چہرہ پڑا تھا, کچی زمین پر, اور داڑھی پر اور چہرے پر حضرت عمر کے گرد و غبار بالکل لگ کے لپٹ گیا تھا. بیٹا آیا, بیٹے نے حضرت عمر کے سر کو اٹھایا, اپنی گود میں رکھ لیا, گود میں رکھ کے مٹی جھاڑنے لگا. حضرت عمر نے فرمایا بیٹا کیا کر رہا ہو؟ کہنے لگا بابا تیرے چہرے کو مٹی لگی, مٹی جھاڑ لو. حضرت عمر نے فرمایا بیٹا نہ جھاڑ, مٹی سے کہاں بچا رہا. قیامت میں اگر تیرے باپ کو اللہ نے نہ بخشا تو ہلاکت ہے عمر کے لیے. مٹی سے بچا رہا تو مٹی سے میرے چہرے کو صاف کر رہا, اگر قیامت میں تیرے باپ عمر کو اللہ نے نہ بخشا تو بربادی ہے عمر کے لیے. یہ جملے حضرت عمر کے ہیں. پھر حضرت عمر نے فرمایا بس وصال کا وقت قریب ہے بیٹا, جب میرا وصال ہو کے نا نماز جنازہ پڑھی جائے تو ایک بات پہ خاص توجہ دینا. اگر میری نماز جنازہ پڑھی جائے تو یہ ضرور دیکھنا کہ میری نماز جنازہ میں حذیفہ بن یمان شامل ہیں کہ نہیں ہے. جس کو منافقین کی لسٹ دی گئی تھی. ہو سکتا ہے میں امیر المومنین ہوں, میرے دبدبے کی وجہ سے منع کر دیا ہو کہ نام نہیں ہے اس لسٹ میں. ہو سکتا ہے میری نظر کی حیا کی وجہ سے کر دیا ہو. دیکھنا حذیفہ ہے کہ نہیں ہے. اگر حذیفہ میرے جنازے میں شامل ہو تو روضہ رسول میں دفن کرنا, اور حذیفہ شامل نہ ہو تو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا. پھر میں اس قابل نہیں ہوں کہ وہاں دفن. یہ حضرت عمر بن خطاب. کہاں گیا لوگوں ہمارا وہ جذبہ؟ ہم تو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں, ہم تو کہتے ہیں کہ میاں ہم سے بہتر کون ہوگا. پوری دنیا کی برائیاں اپنے سامنے کر دیتے ہیں, جی وہ کیا ہے میرے سامنے, وہ کیا ہے. کسی مولوی, مفتی, امام, حافظ, قاری کو نہیں چھوڑتے یار. جب ہم آ جاتے ہیں چغلیاں کرنے پر, کسی کی برائیاں بیان کرنے پہ آ جائیں تو ہماری زبان سے کوئی محفوظ نہیں رہتا. اعوذ باللہ. بیٹے کی آنکھ میں آنسو ہے. حضرت عمر نے پھر فرمایا بیٹا ایک کام اور کرنا, جب میرا بالکل جنازہ پڑھا دیا جائے تو میرے جنازے کو روضہ رسول پہ رکھنا, اور رکھنے کے بعد پھر حضرت عائشہ سے ایک بار اجازت لینا. اب تو اجازت ہو گئی, اب کس لیے؟ کہا اس لیے ہو سکتا امیر المومنین کی حیا کی وجہ سے اجازت دے دی, پھر اجازت لینا, اور پھر حضرت عائشہ اجازت دے دے تب دفن کرنا. لوگوں حضرت عمر کا وصال ہوا, مدینے کے لوگوں کی چیخیں نکل گئی. بیٹے نے وصیت کے مطابق کام کیا. حضرت عمر کو غسل دے کر حضرت عمر کو کفن پہنا دیا گیا. حضرت عمر کا جب جنازہ تیار ہوا, مدینے کے لوگوں نے نماز جنازہ پڑھا. بیٹا دیکھ رہا تھا حذیفہ نے نماز پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے. بیٹے کی آنکھوں نے دیکھا کہ حضرت حذیفہ حضرت عمر کی نماز جنازہ میں شریک تھے. حضرت حذیفہ کو دیکھا تو بیٹے نے اللہ کا شکر ادا کیا, مولا تیرا شکر ہے میرا باپ دنیا سے منافق نہیں گیا ہے. یا اللہ تیرا شکر ہے میرا باپ دنیا سے منافق نہیں گیا.
پھر نماز جنازہ پڑھی اور پھر حضرت عمر کو روضہ رسول کی طرف لے کے چلے اور روضہ رسول پہ جا کے ایک بار پھر اجازت مانگی. ماں عائشہ میرا باپ حاضر ہے, اب ایک بار اور اجازت دے دے. امیر المومنین نہیں, میرا باپ عمر حاضر ہے, ایک بار پھر اجازت دے دیں. حضرت عائشہ نے کہا مرحبا عمر, مرحبا عمر, آج تجھے مصطفیٰ کے قدموں میں سونا نصیب ہوا ہے. مرحبا عمر, مرحبا عمر, مرحبا عمر. امی عائشہ نے کہا تھا مرحبا عمر, اور حضرت عائشہ اپنی چادر سمیٹ کر حجرے سے باہر نکل گئے اور حضرت عمر کو وہیں پر قبر بنائی گئی. اسی قبر میں حضرت عمر کو لٹایا گیا اور آج بھی حضرت عمر مصطفیٰ کے پہلو میں آرام کر رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق پہلے سے آرام فرما تھے, حضرت عمر اب مصطفیٰ کی عطا سے یہاں آرام کر رہے ہیں مصطفیٰ کے پہلو. لوگوں تیری اور میری تو اوقات کیا ہے, ہم کس بات پہ نازا ہے نا. اس نبی سے ایسی محبت کر جا کہ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو مصطفیٰ کا کردار دے دو. اے جلسے میں آنے والوں, ان بچوں کو موبائل یوٹیوب دکھا دکھا کے نہ ہوشیار کرو. انہیں دنیا کی خرافاتیں نہیں, انہیں حلال اور حرام کے بارے میں بتاؤ, انہیں دین سکھاؤ, خود بھی دین سیکھو. اور ماؤں تم بیٹھی ہو, تمہارے بچے ہیں, ان بچوں کو دنیا کی خرافاتوں میں نہ ڈالو. اور میرے بھائیوں, اپنے بچوں کو خدا کی قسم دین دے کے جاؤ تاکہ تم مر جائے, تیرا بچہ دنیا میں کہیں بھی دین پہ عمل کرے, مرنے کے بعد اس کا اجر تجھے ملے. آج ہمارے بچے, ہم شکایت کرتے ہیں سید صاحب دعا کر دو, ہمارا بچہ کہنا نہیں مانتا. سید صاحب دعا کر دو, ہمارا بچہ جو ہے گالیاں دیتا ہے. اور میرے بھائیوں, اپنے بچوں کی پرورش صحیح سے کرو, انہیں حلال کے لقمے دو, انشاءاللہ وہ ضرورت نہیں آئے گی, وہ موقع نہیں آئے گا. ان بچوں کو دین سکھاؤ. سلطان صلاح الدین ایوبی کہتا ہے کہ جب میں اپنی ماں کا دودھ پیتا تھا بچپن میں, تو میری ماں مجھے بتاتی تھی, میرے لال تو میری چھاتی سے چپک کے دودھ پیتا تھا اور میں مصطفیٰ کا درود پڑھتی تھی. اس دودھ کی برکتیں تھیں. سلطان کے رگوں میں جب وہ خون بن کے بہا اور خون بن کے جب اس نے گردش کی نا, تو اس خون نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو بستر پر لیٹنے نہیں دیا. مرض ہو گیا تھا سلطان صلاح الدین ایوبی کو, اور حکیم نے کہہ دیا تھا موت قریب ہے. تو کسی عیسائی نے کہا تھا بلاؤ اپنے نبی کو. تو کہا تھا سلطان صلاح الدین ایوبی نے, مولا موت برحق ہے, مگر جب تک مجھے موت نہ آئے, جب تک کہ انہیں مزہ نہ چکھا دوں, جب تک بتا نہ دوں کہ میرے مدینے والے مصطفیٰ کی پاور کیا ہے. اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے خدا کی قسم بیت المقدس پہ اسلام کا جھنڈا پھہرایا تھا. اے لوگوں, اپنے بچوں کو اے فور ایپل, بی فور بال بعد میں سکھاؤ. یہ تو جب چاہو جب سکھا دو گے. میں اگر آج انگلش کی ٹیوشن لگا لوں تو ایک سال میں ایسی انگلش بولوں گا کہ اچھا نہیں بولے گا. انگلش کوئی بڑی بات نہیں ہے. بچے پیدا ہو کے 3 سال کے کیا ہوئے, تمہیں ٹینشن لگ جاتی ہے کون سے انگلش میڈیم اسکول میں ڈالے حضرات, کون سے ہائی فائی اسکول میں ڈالے تاکہ میرا بچہ بہترین انگلش بولنے لگے. اور ماں تجھے پتہ نہیں ہے, اگر 10 سال کے بعد بھی اسے انگلش پڑھائے گی تو فراٹے سے پڑھ جائے گا. کوئی ہائی بڑی بات نہیں ہے انگلش بولنا یا انگلش پڑھنا. یہ بچے جب بولنا سیکھیں تو مصطفیٰ کی گھٹیاں دے دے کے انہیں پرورش کرو تاکہ یہ بچپن سے ہی دین سیکھ جائیں. اگر جوان ہو کر ڈاکٹر بنے تو نسخہ بعد میں لکھیں, بسم اللہ پہلے پڑھیں. اپنے بچوں کو یہ گھٹیاں دو, یہ پیغام دو, انہیں تھپکیاں بھی دو نا. انہیں جب سلاؤ بھی نا تو انہیں موبائل کے یوٹیوب پہ کارٹون دکھا کے نہ سلاؤ, بلکہ یہ لوریاں دے کے سناؤ. تم سو جاؤ یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. یہ بچے تمہاری امانتیں ہیں, یہ بچے تمہارا مستقبل ہے. انہیں دین میں مضبوط کر دو. اس کے بعد ڈاکٹر بناؤ, انجینئر بناؤ, میں منع نہیں کرتا, لیکن ایسا ڈاکٹر بنے کہ میرے بھائی یہ جہاں پر ڈاکٹری کرے وہاں پر قرآن کو کبھی نہ بھولے, نمازوں کو کبھی نہ بھولے. اللہ تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کہنے میں کوئی خطا ہوئی ہے توبہ کرتا ہوں, مولا معاف فرمائے. کلمہ شریف پڑھیے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اسلام زندہ باد, وما علینا الا البلاغ.